درس فی احوال السعداء یوم القیامہ سورۃ الاعراف تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ونزعنا ما في صدورهم من غل أي من حسد وبغض كما جاء في صحيح البخاري من حدیث قتادہ عن ابی المتوکل الناجی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فاقتزلهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هزبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب وہ جنت میں اللہ کی رحمت سے داخل ہوں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے دلوں میں جو حسد تھا، جو بغض تھا دنیا میں، جھگڑے، اختلافات، وہ سب اللہ پاک نکال دیں۔ اس کا ایک تو حدیث پاک میں آیا ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے روایت کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب مومن جو ہیں اللہ کی رحمت سے ان کو جہنم سے نجات مل گئی، حبسوا علی قنطرۃ، ان کو ایک جگہ، قنطرہ مانا ایک پل پہ روک دیا جائے گا، اور وہ جو پل ہے بین الجنت والنار، وہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوگی۔ فاقتصلهم مظالم كانت بينهم في الدنيا، تو وہی ان کے جو دنیا میں ایک دوسرے کے خلاف اختلافات تھے وہیں حل ہو جائیں گے۔ جب حزبوا ونقوا، جب وہ صاف ہو گئے، پاک ہو گئے، ان کے دل میں کوئی الزام نہ رہا، اذن لهم فی دخول الجنت، اب اللہ ان کو اذن دیں گے کہ بھی تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان احدہم، یعنی مومن جو ہے جس کو جنت پہ حکم ملے گا جانے کا، وہ
وہ جنت کے اندر ایسے جائے گا کہ کسی کے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، گویا جیسے وہ اپنے گھر کو جانتا تھا اسی طرح جنت کو بھی جانے گا، اور اس کے اندر اس کو اللہ تبارک و تعالی داخل فرما دیں گے۔ ایک تو یہ روایت مبارکہ ہی ہے، اور ایک یہ بھی آیا ہے کہ ان اہل الجنت اذا سبقوا الى الجنت، کہ جب جنت والوں کو جنت کی طرف بھیجا جائے گا تو جنت سے پہلے ایک جنت کے دروازے پر ایک درخت ہوگا، وجدوا عند بابها شجرة فی اصل ساقها عینان، اور اس کے یعنی جو درخت کا جو بنیاد ہے اس میں دو نہریں ہوں گی، دو چشمے ہوں گے، فَشَرِبُوا مِنْ عِنْدِهِمَا، ایک چشمے سے وہ پانی پیئیں گے، فَيَنْزُعُ مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، اس پانی کا یہ اثر ہوگا کہ ان کے دل میں جو کوئی حسد یا کینہ کچھ تھا وہ سب ختم ہو جائے گا، اور یہی وہ شراب الطہور ہے جس کا قرآن میں ذکر آیا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وَاغْتَسَلُوا مِنَ الْأُخْرَى، اور دوسرے چشمے سے وہ غسل فرمائیں گے، فَجَرَتْ عَلَيْهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ، ان کے چہروں پہ ایسی رونق آ جائے گی کہ ان کے چہرے کھل اٹھیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فَلَمْ يَبْعَثُوا وَلَمْ يَبْعَثُوا بَعْدَهَا أَبَدًا، اس کے بعد پھر ان کے چہرے پر کبھی کسی قسم کی پریشانی نہیں آئے گی۔ وقد روى ابو اسحاق عن عاصم عن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نحو هذا كما سيأتي في قوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا ان شاء الله وبه الثقة عليه الثقلان۔ تو ایک تو دعا کہ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت الفردوس نصیب فرمائیں، اور میرے ایک بہت ہی عزیز دوست تھے، تعلق تھا، بھائی تھے، ڈاکٹر شیر علی مرحوم، فوت ہو گئے، تو آج ان کا بیٹے ہیں محمد علی، وہ بھی بہت ہی فرما بردار بیٹا ہے، اس کی بچی فوت ہوئی ہے، بہت بڑا صدمہ ہے ان کے لیے، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور قیامت میں ان کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنائے، کیونکہ حدیث مبارک میں ہے کہ جن کے معصوم بچے فوت ہو جاتے ہیں اور وہ اس پہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ان کی اپنے والدین کے حق میں شفاعت منظور فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے بچوں کے جنازے کی دعا میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہم اجعلہ لنا شافعا مشفعا، ایک دعا یہ بھی اللہم اجعلہ لنا سلفا و اجرا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب مسئلہ سمجھیں کہ جنت میں قیامت میں یعنی دو فریق بن جائیں گے، ایک جنتی ایک جہنم۔ اصل تقسیم یہ ہوگی کہ فریقٌ فی الجنہ فریقٌ فی السعیر، ایک مومن ایک کافر۔ اسی کو پورے قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اصحاب الیمین اصحاب الشمال، اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ و اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ۔ تو جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا وہ جنتی، اور جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ جہنمی۔ تو ایک بات تو پہلے یہ سمجھیں کہ قیامت والے دن جنت میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولنے والے اور کھلنے والا ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے حضور پاک کی رحمت دو جہاں کی صحیح حدیث مبارک ہے، فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض، کہ سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی، یعنی جب زمین سے قبریں کھلیں گی، ادھر قبور اور بوسرت قبریں جو ہیں کھول دی جائیں گی، تو سب سے پہلے فرمایا کہ میری قبر مبارک کھلے گی۔
اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اول الشافع و اول مشفع، اور یہ بھی میری شان ہوگی کہ سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا اور میری ہی شفاعت منظور ہوگی۔ اور یاد رکھیں یہ شفاعت کبریٰ ہوگی، یعنی جس کا فائدہ سب کو پہنچے گا۔ جب سارا عالم میدان محشر میں ہوگا اور سارے انبیاء جواب دے دیں گے تو ہر پیغمبر کہے گا نفسی نفسی نفسی، خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنا ڈر ہے، میں تمہاری سفارش کیسے کروں؟ غضب ربی اليوم غضب لم یغضب قبلہ ابدا ولا بعدہ ابدا، آج اللہ کے ایسے جلال کا دن ہے کہ ایسا جلال پہلے نہیں دیکھا گیا، لہذا میں شفاعت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہر پیغمبر جواب دیں گے جواب دیں گے جواب دیں گے۔ حضور فرماتے ہیں سارے حاضرین محشر میں جو ہیں، یعنی مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک، سب بلائیں گے، وہ سب میرے دروازے پہ آئیں گے اور مجھ سے کہیں گے کہ شفاعت فرمائیں۔ اچھا یہ شفاعت یہ نہیں ہوگی کہ جنت میں یا جہنم میں، نہیں، یہ شفاعت اس لیے ہوگی کہ بس ہمارے مقدمے کی سماعت شروع ہو جائے، پھر اللہ کی مرضی ہے جس کو جنت میں بھیجیں گے جس کو جہنم، لیکن سماعت تو شروع ہو نا۔ تو حضور فرماتی ہیں کہ جب وہ میرے دروازے پہ آئیں گے اور مجھ سے کہیں گے کہ ہر پیغمبر نے جواب دے دیا ہے، تو میں اس وقت فرق کہوں گا کہ انا لہا انا لہا انا لہا، اس شفاعت کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا، وہ صرف میں ہی کر سکتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آ کر اخر ساجدا تحت العرش، اللہ کے عرش کے نیچے آ کے میں سجدہ کروں گا۔ اور یہ بھی حدیث مبارک میں لفظ ہے کہ علمنی وحامد لم یعرفنی الآن، اس وقت اللہ مجھے اپنے حمد کے طریقے اور کلمات بتائیں گے جو اب میں نہیں جانتا، اس لیے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، حتیٰ کہ وہ قیامت والے دن یعنی حشر والے دن بھی علم سیکھ رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ان محامد سے اللہ کا حمد کروں گا، سر سجدے میں ڈالوں گا، اور پھر اللہ حکم دے گے کہ ارفع راسک سل تؤتا، کہ حضور اپنا سر مبارک اٹھائیں، آپ کی درخواست قبول ہے۔ تو یہ ہے شفاعت کبریٰ، یاد رکھ لو۔ اس کا فائدہ تو سب کو ہو گیا نا کہ مقدمے کی سماعت شروع ہو گئی۔ ایسے آدمی کچی میں جیسے پڑے رہتے ہیں، یعنی اس کے مقدمے میں سزا کی مدت ہوتی ہے 3 سال، لیکن وہ 4 سال سے بیچارہ کچی میں پڑا ہوا، وہ سزا سے بھی زیادہ وقت گزار چکا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضور کی شفاعت جو ہے وہ کوئی ایک نہیں ہوگی بلکہ کئی دفعہ حضور شفاعت فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا انا اشفع فاشفع فاشفع فاشفع، میں شفاعت کروں گا، اللہ میری امت کو جہنم سے نکالیں گے، میں پھر شفاعت کروں گا، پھر شفاعت کروں گا، پھر شفاعت کروں گا، ہر شفاعت کے ساتھ لوگ نکلتے جائیں گے، آخر اللہ مجھے فرمائیں گے حل رضیت یا محمد مصطفیٰ، اب تو راضی ہو گئے کہ نہیں؟ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفے میں تشریف لے آئے، کوفہ جو تھا نا یاد رکھیں وہ مرکز علم تھا، وہاں 1000 سے زیادہ صحابہ گئے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دور خلافت میں دارالخلافہ جو تھا وہ مدینہ منورہ کے بجائے کوفہ بنا دیا۔ خوارج تو خیر اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی اس نے مدینہ منورہ کی نعوذ باللہ حضرت نے توہین کی ہے کہ مدینہ کی شان تھی، دارالخلافہ تھا، حضور کے زمانے میں بھی سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، لیکن حضرت علی نے مدینہ منورہ کو دارالخلافہ ختم کر کے کوفے کو بنا ڈالا۔ حالانکہ یہ ان کا بغض ہے، اناد ہے۔ حضرت علی کا منشا یہ تھا کہ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی مدینہ منورہ میں،
تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہاں دارالخلافہ ہی نہ ہو، تاکہ خدا نہ کرے آئندہ کوئی ایسی خون ریزی ہو تو کم سے کم مدینے سے دور ہو، اس لیے انہوں نے کوفے کو منتقل کیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ ان کے دل میں احترام تھا مدینے کا کہ مدینہ منورہ میں پھر خون ریزی نہ ہو۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفے میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ تم سارے لوگ جو ہو اور اکثر صحابہ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں ارجا آیتن فی کتاب اللہ کے قرآن میں سب سے امید دلانے والی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ سب سے بڑی امید دلانے والی آیت ہے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے نا امید نہ ہو جاؤ، اگر تم نے گناہ بھی کیے ہیں تو اللہ سارے گناہ بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے، وہ رحیم ہے، غفور ہے۔ لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ کننا ونحن اہل البیت، ہم اہل بیت رسول جو ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ارجا آیا یعنی سب سے زیادہ رحمت اور امید دلانے والی آیت جو ہے وہ آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ نے وعدہ فرمایا میرے بندی کے ساتھ کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو حضرت فرمایا یہ آیت ہے امید دلانے والی وَلَمْ يَرْضَ رَسُولُ اللَّهِ، اور اللہ کے نبی کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کی امت کا ایک آدمی بھی جہنم میں پڑا ہوگا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کو راضی کریں گے۔ تو اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ میں شفاعت کروں گا، انا اشفع و اشفع و اشفع، حتیٰ کہ مجھے اللہ فرمائیں گے حل رضیتا، محمد مصطفیٰ اب تم راضی ہو گئے کہ نہیں؟ تو میں کہوں گا رضیت ربی رضیت ربی رضیت ربی، یا اللہ میں راضی ہو گیا، لیکن جہنم میں ابھی بھی کچھ لوگ پڑے ہیں جن کے دلوں میں مثقال ذرۃ من ایمان، ذرا سا ایمان ہے، وہ تو ابھی بھی پڑے ہیں نا۔ تو اللہ فرمائے کہ محمد مصطفیٰ ان کو چھوڑ دو، میں اپنی رحمت سے نکال دوں۔ تو اس لیے مسئلہ سمجھیں تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں گا، اللہ اکبر، اور سب سے پہلے میری شفاعت منظور ہوگی۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، دل سے ایسے صرف زبان سے نہیں، دل سے دعا کر لو کہ اللہم ارزقنا شفاعت نبیک، یا اللہ ہمیں حضور کی شفاعت سے، دل سے دعا کرو یا اللہ ہم گناہوں سے سیاہ ہیں، مجسم ہے، گناہ ہیں، لیکن تیرے بندے ہیں اور تجھ سے ہی درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب۔ آمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میرا اللہ ہم اس قابل کہاں تھے کہ تو نے ہمیں آج زمزم کا پانی نصیب کیا، ہمیں حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما۔ آمین۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ پہ کوئی مشکل نہیں۔ وہ جب بخشنے پہ آتے ہیں نا تو ہمارے گناہ کیا حیثیت ہے؟ اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے، اتنی بنی ہے کہ ہمارے گناہوں کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ انا اول من تنشق عنہ القبر، سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی
اور فرمایا انا اول شافع و اول مشفع، اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا انا خطیبہم اذا سکتوا، جب سارے انبیاء چپ کھڑے ہوں گے تو بولنے والا میں ہوں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وانا اقرأ باب الجنت، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے جب قرآن مقدس کی یہ آیت آئی نا کہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، کہ ایمان والوں کو دائنے ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا، تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ دائنے ہاتھ میں نامہ عمل لینے والا سب سے پہلا بندہ جو ہے حضرت عمر ہوگا۔ کہتے رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے بندے اتنا تو سیکھ جاؤ، حضور کا نام آئے تو درود پڑھ لو، پورا درود نہیں پڑھ سکتے ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ، اور کسی امام یا ولی یا مجتہد یا محدث کا نام آئے تو رحمت اللہ علیہ۔ کم سے کم یہی ایک مسئلہ ہی سیکھ جاؤ، روزانہ درس میں ایک مسئلہ بھی یاد کر لو تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو بن جائے گا نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب جناب جب نام عمل سب سے پہلے انہوں نے فرمایا کہ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر کو ملے گا، تو ایک صحابی حیران ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ یا ابن عباس، اگر سب سے پہلا نمبر حضرت عمر کو میں این ابی بکر، ابو بکر کہاں؟ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس نے پتہ کیا کہا؟ فرمایا ہائے ہاتھ، ہائے ہاتھ، فرمایا افسوس ہے تیرے عقل پر بھی، اوے عمر تو ابھی نام عمل لے رہا ہوگا، ابو بکر تو جنت میں داخل ہو چکا ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تو حضور کے ساتھ ہے اور سب سے پہلے جنت میں جانے والے حضور ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا قد اضفت الملائکہ، ملائکہ اس کو جلوس لے کر سب سے پہلے جنت میں داخل کر چکے ہوں گے، اس کے مقام ابو بکر کی کیا پوچھتے ہو؟ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ۔ اب اسی طرح یاد رکھ لیں کہ یہ سارا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اب یاد رکھیں کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے نا جو جنت میں بغیر حساب کے چلے جائیں گے، یدخلون الجنت بغیر حساب۔ اور حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ حساب تو ہوگا لیکن حساب یسیرا، آسان۔ اس لیے ایک دعا بھی ہے نا کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ اگر میرا حساب ہے تو پھر آسان کر دینا۔ اور ایک حدیث مبارک یہ ہے جو حضور نے فرمایا من نوکش عذب، جس سے سوال کیا گیا اس کو عذاب ہوگا۔ تو بی بی عائشہ جیسی عالمہ، ذکیہ اور قرآن و حدیث کے سمجھنے والی بی بی، اللہ اکبر، رضی اللہ عنہا، وہ بھی حیران ہو گئی۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ، ایک طرف آپ فرماتے ہیں کہ من نوکش عذب، جس سے سوال ہوگا عذاب ہوگا، اور ایک دفعہ آپ فرماتے ہیں کہ حساب ہوگا، جب حساب ہوگا تو پھر تو عذاب ہوا نا۔ اور میں عائشہ تو نے سمجھا نہیں، حساب یسیرا، اور یسیرن حساب یہ ہوگا میرے بندے تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، ہاں اللہ جاؤ معاف کیا، بس حساب ہو گیا۔ ہمیں یہ حساب یسیر ہوگا اللہ کی بندی۔ نو کے شے کا معنی یہ ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا، تو بس اب عذاب آ گیا۔
اب پھر عذاب آ. اور انہوں نے کہا حساب نہیں. سیرت کا معنی یہ ہے نا کہ بندے کو پیش کیا جائے گا, بھائی یہ دیکھو تمہارا نام ہے عمل ہے, ہاں یا میرا اللہ یہ بھی عمل تم نے کیا, یہ کیا, یہ کہ ہاں یا اللہ سب میں نے کیا, فرمایا جاؤ معاف کیا. تو یہ ہوگا. تو اس لیے سمجھیں کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے, ایک حدیث میں ہے 70,000 70,000, اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000 ہوں گے. یہ تو جائیں گے جنت میں بغیر حساب. اچھا کچھ ایسے ہوں گے جو جنت میں جائیں گے لیکن حساب یسیر, آسان حساب. اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جنت میں جائیں گے لیکن شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مراحل ہیں جنت کے, یاد رکھو. یہ اللہ نے جو قرآن میں نقشہ کھینچا ہے نا, یہ آنے والے زمانے کا نقشہ ہے, ابھی نہیں آیا. ابھی کوئی جنت میں داخل نہیں ہوا, نہ ہو سکتا ہے, یہ تو قیامت میں داخل ہوگا. لیکن شان مصطفیٰ دیکھیں صلی اللہ, کہ قیامت سے پہلے نہ کوئی جنت میں داخل ہوگا نہ جہنم میں. اور جب قیامت ہوگی نا جی, اس کے بعد حساب کتاب, اس کو یہ جنتی یہ جہنمی, اس سے پہلے تو کوئی داخل نہیں ہو سکتا. لیکن میرا اللہ نے اپنے نبی کا شان اتنا بلند کیا ہے کہ معراج والی رات حضور کو پہلے جنت میں داخل کروا دیا. حضور فرماتے ہیں میں جنت میں داخل ہوں. میں نے جنت دیکھی اور بڑی تفصیل سے میں نے دیکھا کہ ایک سفید موتیوں کا محل بنا ہوا ہے. مجھے وہ محل بڑا ہی پسند آیا, اور میں نے جبریل سے پوچھا لمن ھذا, یہ کس کے لیے؟ انہوں نے کہا جی رجل من قریش, قریش کا ایک آدمی ہے جس کا یہ محل ہے. میں نے کہا انا من قریش, میں بھی تو قریش میں سے ہوں نا, اصل قبیلہ تو قریش ہے نا, بنی ہاشم تو اس کا بطن ہے, شاخ ہے. اور نے کہا نہیں حضور یہ آپ کے لیے نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں میں بڑا تعجب ہوا کہ یہ محل مجھے پسند تھا لیکن میرے لیے بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا حضور یہ تو آپ کے خادم حضرت عمر کا محل ہے, آپ کے محل کا کیا کہنا ہے, وہ تو چیز ہی الگ ہے. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حضور نے جب یہ بات سنائی تو یہ بھی فرمایا حضرت عمر سے کہ حضرت میں نے عمر تیرا محل دیکھا اور میری خواہش ہوئی کہ میں تیرے محل کے اندر بھی جاؤں, لیکن میں نے دیکھا کہ تیرے محل کے دروازے کی جو سیڑھیاں ہیں وہ چونکہ نہر ان کے نیچے بہہ رہی ہے تو وہاں سیڑھیوں پہ ایک عورت بیٹھی وضو کر رہی ہے. تو مجھے تیری غیرت یاد آ گئی کہ عمر برداشت نہیں کرے گا کہ میں اس کے گھر میں جاؤں اور اس کی عورت بھی اندر موجود ہے. تو حضرت عمر رو پڑے, اب بکا ہوگا. حضرت عمر کا آغاز یا رسول, حضرت عمر رو پڑے اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ پر غیرت آتی, ہم تو مکے کے لٹیرے تھے, بدو تھے, اونٹ چرانے والے تھے. یا رسول اللہ تیری وجہ سے تو سب کچھ ملا ہے جو ہمیں ملا ہے, آپ پر میں غیرت کرتا. اگر آپ میرے گھر میں چلے جاتے تو میرے لیے کتنی بڑی خوشی ہوتی کہ سب سے پہلے میرے گھر میں قدم محمد مصطفیٰ نے رکھا ہے. تو حضور کو اللہ نے جنت دکھلا دی, جنت میں داخل ہوئے اور جنت میں حضرت عمر کا محل دیکھا, حضرت بلال کے چلنے کی آواز سنی. تو یہ سارا, تو اس لیے یاد رکھیں کہ اب وہ لوگ ہیں جو جنت سے جا رہے ہیں لیکن ان کے دلوں کے اندر لازم ہے دنیا میں جھگڑے بھی تھے, حسد بھی تھا, بغض بھی تھا, تو ان کو اللہ پہلے پاک کرے کہ بھی جنت میں آدمی جب جائے تو اس کے دل میں کچھ بھی نہ ہو.
اور وہ کیسے پاک کریں گے کہ اس کے دروازے پہ ایک درخت ہوگا، وہاں 2 چشمے ہوں گے، ایک چشمے سے حکم ہوگا کہ پانی پی لو، پانی پیئیں گے سارے دل میں قدورتیں اور غصے اور حسد جو تھا وہ ختم ہو جائے گا، اور دوسرے چشمے سے حکم ہوگا غسل کرو، جب وہ غسل کریں گے تو ان کے چہرے ایسے منور ہو جائیں گے، ایسے روشن ہو جائیں گے کہ ایسا جمال انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور دوسرے علماء نے یہ بھی فرمایا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کیا مانا کہ اب دیکھیں نا جی جنت میں جانے کے بعد لازم لا شک کا بھی ذالک کہ بعض لوگ اعلیٰ درجے میں ہوں گے، اب جس درجے میں صحابہ ہوں گے وہاں تو تابعین نہیں ہوں گے نا، اور جس درجے میں تابعین، محدثین، فقہاء، ائمہ، اولیاء ہوں گے وہاں ہم جیسے عام مومن تو نہیں ہوں گے نا۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جو بھی خواہش کرو گے وہ پوری ہو جائے گی، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نیچے کے درجے والا ہے وہ اگر خواہش کرے جی مجھے اعلیٰ درجے میں بھیجو تو کیا پوری ہوگی؟ اگر پوری ہوگی تو پھر اعلیٰ اور ادنا کا تو کوئی فرق نہ رہا، نیچے والا بھی اوپر آ گیا، اوپر والا بھی اوپر آ گیا، اور اگر وہ پوری نہیں ہوگی تو اللہ کا یہ جو وعدہ ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جو تم چاہو گے ہوگا، تو پھر وہ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ حسرت تو اس وقت ہوتی ہے دنیا میں جیسے حسد تھا، یار مجھ سے اونچا کیسے ہو گیا، یار اس کا محل اچھا کیسے بن گیا، یار اس کی بیوی خوبصورت کیوں مل گئی، لیکن ہم تو وہ کینہ اور حسد ہی نکال دیں گے، ایسی کوئی تمنا ہی نہیں کرے گا جنت میں، جو جہاں ہوگا وہی خوش ہوگا اور مطمئن ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، اور ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وقال قتادہ قال علی رضی اللہ تعالی عنہ انی لأرجو ان اکون انا وعثمان وطلحہ والزبیر من الذین قال اللہ تعالی فیہم ونزعنا ما فی صدورہم من غل، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جھگڑا ہوا حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر کے ساتھ، تو آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ انشاءاللہ ہم سب جنت میں اکٹھے ہوں گے، اور اس آیت کا مصداق ہوں گے کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی حسد نہیں ہوگا۔ وقال عبد الرزاق اخبرنا ابن عیینۃ عن اسرائیل قال سمعت الحسن یقول قال علی رضی اللہ تعالی عنہ فینا واللہ اہل بدر نظرت ونزعنا ما فی صدورہم من غل، وہ فرماتے تھے یہ آیت گویا ہمارے لیے نازل ہوئی ہے کہ ہماری جو جھگڑے ہوئے بی بی عائشہ سے جنگ ہو گئی، حضرت معاویہ سے جنگ ہو گئی، حضرت طلحہ زبیر سے جھگڑے اختلافات ہو گئے، لیکن اللہ ہمارے دلوں سے وہ میل و دلوں کے اندر حسد سب نکال دیں گے، ہم بھائی ہوں گے۔ وروى النسائی وابن مردوہ واللفظ له من حدیث ابی بکر عیاش الأعمش النبی صالح النبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل اہل الجنة يرى مقعده من النار فيقول لولا ان اللہ هدانی فيكون له شکرا، وكل اہل النار يرى مقعده من الجنة فيقول لو ان اللہ هدانی فيكون له حسرة۔ اس حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالی ہر جنتی کو جہنم کا وہ مقام بھی دکھلا دیں گے کہ اگر تم ایمان نہ لاتے، مومن نہ ہوتے تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا، تاکہ وہ اللہ کا شکر میں بڑھ جائے۔ اور اسی طرح جہنمی کو بھی جنت کا مقام دکھا دیا جائے گا کہ اگر تم مومن ہوتے، توحید پہ موت آتی تو تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا، تاکہ اس کا حسرت اور غم جو ہے وہ لہذا ہو جائے۔ ولہذا لما اورثوا مقاعد اہل النار من الجنہ نودوا ان تلکم الجنۃ التي اورثتموها نودوا ان تلکم الجنۃ التي اورثتموها بما كنتم تعملون اے بسبب اعمالکم نالتکم الرحمہ فدخلتم الجنة وتبوأتم منزلکم بحسب اعمالکم وانما وجب الحمل على هذا لما ثبت في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال واعلموا ان احدكم لن يدخل عمله الجنة قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته منه وفضل۔ اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے
جائیں گے، اللہ کے حکم سے فرشتہ آ کے آواز دے گا، اللہ کا حکم ہوگا تلکم الجنت اورثتموہا، اور تم کو وہ جنت جو ہے ورثے میں مل گئی، جیسے ورثے کے اندر آدمی کو مال بغیر محنت کے ملتا ہے، اللہ نے تمہیں جنت عطا فرمائی ہے۔ کیوں؟ بسبب اعمالکم، تمہارے اعمال اچھے تھے، نالتکم الرحمت، اللہ کی رحمت آ گئی، ودخلتم الجنت واتم منازلکم بحسب اعمالکم۔ لیکن اب یاد رکھیں کہ یہاں کہا گیا ہے کہ بما کنتم تعملون، بسبب اس کے جو تم نے اچھے عمل کیے اللہ نے تمہیں جنت دی۔ لیکن ایک صحیح حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان احدکم لن يدخل عملہ الجنت، کوئی آدمی اپنے عمل کے زور سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا بلا انت یا رسول اللہ، حضور آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی عمل کے ذریعے نہیں داخل الا یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، مگر اللہ کی رحمت سے داخل ہوگا۔ تو یہاں آتا ہے کہ عمل وہاں، تو اصل یہ سمجھیں اصلاً اور حقیقتاً تو کوئی آدمی داخل نہیں ہوگا مگر اللہ کی رحمت سے، لیکن ظاہری طور پر اسباب کی حد تک اس کے اعمال ذریعہ بنیں گے، اور یہ اعمال کی توفیق بھی تو اس کو اللہ ہی دے گا نا۔ اسی لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی جیسے آپ ابھی پڑھ چکے ہیں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ نے ہمیں ہدایت دی نا، اگر اللہ ہدایت نہ دیتا ہم کہاں ہدایت پہ آتے؟ تو اس لیے حدیث میں اور اس آیت میں کوئی تعارض نہیں ہے، واللہ اعلم۔